بات دلیل ہے کہ وہ کبھی نہیں تھی؟ نہیں. اور 36,000 روایتوں میں صرف 9 روایتیں امام شافعی سے لائے ہیں، امام شافعی کی طرف سے. ناظرین، اب اگلی جو بات ہے، اب امام بخاری سے نے حدیث کیوں نہیں لی امام اعظم حنیفہ سے؟ اس پر جو خاص بات ہے وہ یہ ہے، اختلاف کیا ہوا تھا امام بخاری کا امام اعظم حنیفہ سے. پہلی بات یہ ہے کہ امام اعظم سے امام بخاری جو ہے نا، ان کا سماع کیسا ہوا ہے، وہ ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ آگے چل کے وہ بات آئے گی. لیکن اس وقت دو چیزوں پر بحث جاری ہوا کرتی تھی، اختلاف تھا علمی طور پر علماء میں. وقت چونکہ دو بڑے مسئلوں پر اختلاف تھا، ایک قرآن اللہ کا کلام ہے یا اللہ کی مخلوق ہے، اس پر آپس میں جنگ ہوا کرتی تھی، علمی جنگ. لیکن کافر کہنے سے پھر بھی اجتناب کیا جاتا تھا، بس گمراہ کہہ کر کے. جیسا کہ امام بخاری کو ان کے استاذ امام زولی نے اپنے علاقے سے نکلوا دیا، اور پھر پورے بخارا سے امام بخاری کو نکال کے باہر پھینک دیا، اس لیے کہ وہ قرآن کو اللہ کا کلام یہ مانتے تھے یا اللہ کا جو ہے وہ مخلوق مانگتے تھے. اس پر وہ بحث کرتے تھے، تو وہ عقیدہ جو امام بخاری کا تھا وہ باقیوں سے الگ تھا، تو انہوں نے نکال کے وہاں سے باہر نکال دیا. اسی وجہ سے امام مسلم نے، امام نسائی نے امام بخاری سے بھی روایتیں نہیں دیں، ایسے اختلاف ہی کی وجہ سے. جس طرح امام بخاری نے ابو حنیفہ سے روایت نہیں لی، اس طرح امام نسائی نے یا دیگر بعض محدثین نے، امام مسلم نے بخاری سے روایت نہیں لی. بات سمجھا رہی ہے نا؟ اسی طرح ایک اور مسئلہ تھا اس وقت جو کہ امام اعظم حنیفہ اور امام بخاری کے درمیان میں حل ہوا، اور وہ تھا قول اور فعل کا. ایمان قول ہے یا فعل ہے؟ چونکہ امام بخاری کا یہ عقیدہ تھا، اور وہ باقاعدہ بخاری کے اندر صحیح بخاری کتاب الایمان میں پورا باب قائم کر کے لاتے ہیں کہ ہوا قول و فعل، کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان القول و فعل، قول کا بھی نام ہے اور فعل کا بھی نام ہے. تھوڑی وضاحت کرنا چاہوں گا اس کی. یعنی جو بندہ زبان سے اقرار کرے اور پھر اس پہ عمل بھی کرے تو وہ مومن ہے. جو زبان سے اقرار کرے اور اس پہ عمل نہ کرے وہ کافر ہے. یہ امام بخاری کا عقیدہ تھا. اور امام اعظم حنیفہ کا عقیدہ یہ تھا، اگر کوئی تصدیق و بالقلب کرتا ہے، اور اقرار و باللسان و تصدیق و بالقلب، ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جو کوئی شخص اقرار و باللسان زبان سے کہتا ہے، وہ تصدیق و بالقلب اور دل سے تصدیق کرتا ہے، وہ مومن ہے. اگرچہ وہ عمل نہیں کرتا، اور اگر عمل نہیں کرتا تو وہ گمراہ ہوگا، وہ کافر نہیں ہوگا. مثلا نماز کا مسئلہ ہے، آپ بخاری کہتے ہیں کہ جو کوئی نماز پڑھتا ہے، جو نماز کو ترک کرے وہ کافر ہو گیا. ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی نماز کو ترک کر دے وہ گمراہ ترین شخص ہے، لیکن وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، کیونکہ نماز کیا ہے؟ ایک فعل ہے. قول تو دونوں کی ہاں ایک جیسی ہے عقیدہ، فعل کے اوپر جو اختلاف ہوا. ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ فعل جو ہے وہ ایمان کا حصہ نہیں ہے، وہ عمل جو ہے وہ یعنی گمراہی، دلالت یا ہدایت کا ذریعہ ہے. جو عمل کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، وہ ثواب درین حاصل کر رہا ہے. جو نماز کو چھوڑ دے، ہاں انکار نہ کرے، انکار کرنا کفر ہے، نماز کا تارک ہو، نماز قضا کر دیتا ہو، تو وہ کون ہے؟ وہ گمراہ ہوگا، اسے ہم کافر نہیں کہہ سکتے. امام بخاری کے فتوے کے مطابق امت کے اندر کوئی ایک نماز چھوڑ دے تو وہ کافر ہے. کون ہے وہ کافر ہے. ایک نماز جس نے بھولے سے رہ گئی، بس انہیں نماز فعل کو چھوڑ دیا تو ایمان سے وہ خارج ہو گیا. جبکہ ابو حنیفہ کے نزدیک جو اقرار و باللسان کرتا ہے اور یہ جو ہے وہ ایمان والا ہے، مومن ہے، وہ کتنے سے بڑا بھی گمراہ کرے، ضروریات دین کا انکار نہ کرے، بس وہ بڑے سے بڑا گناہ بھی کرتا ہو، شرک کو چھوڑ کر کے، ابو حنیفہ نے کہا ہے، وہ آگے بات آ رہی ہے، شرک کو چھوڑ کر کے، تو باقی جو گناہ بھی ہوگا وہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. وہ مومن ہے شخص، اس کو کافر نہیں کہہ سکتے ہم. اور عقلی طور پر بھی، دلالت طور پر بھی ابو حنیفہ کا جو عقیدہ تھا وہ کافی ظاہر تھا. اب اس وقت ایک فرقہ تھا، فرقہ گمراہ، وہ جہمیہ تھا.
اور اس کا عقیدہ تھوڑا امام اعظم حنیفہ سے ملتا جلتا تھا. وہ کیا؟ اس موضوع پر جہمیہ مشہور اس لیے کیا گیا کہ وہ بھی عقیدہ تصدیق اقرار و باللسان اور تصدیق بالقلب رکھتے تھے. جہمیہ کا بڑا عقیدہ یہ تھا، وہ کہتے کہ جو بندہ اقرار و باللسان کرتا ہے اور تصدیق بالقلب کرتا ہے وہ بس وہی مومن ہے. کوئی نماز کا انکار کر دے، ساری زندگی نماز نہ پڑھے، وہ عمل کوئی چیز نہیں ہے. وہ عمل کا مطلق انکار کرتے تھے. ابو حنیفہ عمل کا مطلق انکار نہیں کرتے تھے. جہمیہ کے خلاف ابو حنیفہ نے بڑا کام کیا ہے، وہ آگے بات آ رہی ہے. اور جہمیہ ابو حنیفہ کو کہا جایا کرتا تھا کیونکہ لوگوں میں بات مشہور تھی، ٹی وی تو تھا نہیں، ابو یوٹیوب تھا نہیں، اور کتابیں تو ابو حنیفہ کی ہر جگہ مشہور تھی نہیں. جس نے سنا ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے کہ ابو حنیفہ نے کہا ہے جی ایمان تصدیق بالقلب کا نام ہے، تو وہ کہتے یہ تو جہمیہ کا عقیدہ ہے. اب تصدیق آگے تفصیل کیا تھی، تفصیل ابو حنیفہ نے فقہ اکبر کے اندر بیان کی ہے، وہ آگے پیش کروں گا میں. جہمیہ کے عقیدہ ہونے میں لسان اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، اور ابو حنیفہ کے لسان بالقلب ہونے کا، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب ہونے کا عقیدہ، یہ دونوں عقیدے ابو حنیفہ کے، جو ابو حنیفہ کا عقیدہ اور جہمیہ کا عقیدہ، ان کا بظاہر ایک ہے اور حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہے. جہمیہ کا عقیدہ تھا بس اقرار باللسان کرو، تصدیق بالقلب کرو، باقی کچھ بھی نہ کرو، تم مومن ہو، تم جنتی ہو. ابو حنیفہ کا عقیدہ تھا خبردار ایسا نہیں ہے، تصدیق باللسان کرو اور اقرار باللسان کرو، تصدیق بالقلب کرو، تم جو ہے مومن ہو. لیکن اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے تو وہ گمراہ ہے، اپنی اعمال بدکاری کے سبب وہ جہنم میں جائے گا. وہ کہتے کہ اعمال جو بھی کرو جہنم میں نہیں جاؤ گے تم لوگ. جہمیہ کا عقیدہ تھا. اور علامہ شہرستانی نے الملل والنحل لکھی کتاب، جو اس دور کے سارے عقیدوں کے ان فرقوں کے اوپر لکھی کتاب ہے. انشاءاللہ میرا ایک لیکچر پورا اس کتاب پہ آئے گا، علامہ شہرستانی کی الملل والنحل کے اوپر، تو وہ پڑھ لیں تو اس کے اوپر یہ ساری تفصیلات مل جائے گی. اب امام بخاری تک یہ بات پہنچی کہ ابو حنیفہ جو ہے وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تصدیق و اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اتنی بات پہنچی، اب سننے سنانے کا دور تھا، سارے سنا کے لوگ تھے، علمی کتابی دور نہیں تھا، اور جو ہے بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور جو لوگ نعرہ لگاتے ہیں ان کے لیے لمبا فکریہ ہے کہ اس وقت کتابوں کا دور نہیں تھا، بابوں کا دور تھا. امام بخاری بابے تھے، ابو حنیفہ بابے تھے، بخاری کے استاد بھی بابے تھے، سارے بابوں نے ایک دوسرے کو بتایا ہے. پھر ابو حنیفہ نے جو علم پڑھا تھا وہ بابوں سے پڑھا تھا، کتابوں سے نہیں پڑھا تھا. پھر ان کے ابو حنیفہ کے جو بابے تھے وہ جو ہے صحابہ تھے، تو انہوں نے بھی جو ہے کدھر سے پڑھا تھا؟ کتابوں سے نہیں پڑھا تھا. لہذا یہ جو نعرہ ہوتا ہے بابوں خدا اور ہے کتابوں کا اور ہے، تو یہ جو میں نے پوری آج کی نشست ہے اس نے تو چٹا کھول دیا ہے نا کہ بابوں کا ہی دین ہے، کتابوں کا دین نہیں ہے. تو اس وقت سنی بات امام بخاری تک یہ پہنچی، تو امام بخاری کا یہ عقیدہ نہیں تھا، امام بخاری کا عقیدہ کچھ اور تھا. تو امام بخاری اس پر اختلاف رکھتے تھے. امام بخاری اسے پھر امام بخاری نے جو ہے یہ بات سنتے ہی اپنی کتاب تاریخ کبیر میں لکھا. بلکہ پہلے میں بتاتا ہوں کہ امام بخاری نے جب یہ دلائل پیش کیے تو امام اعظم حنیفہ کے دلائل تھے کہ ابو حنیفہ نے فقہ اکبر کے اندر کہا، اور شرح ملالکاری کی موجود ہے، اور ابو حنیفہ وسیع کتاب کا نام مجموعہ کتب شیخ زید کوثری، علامہ زید کوثری جو مصر کے بہت بڑے عالم اور علم کا ڈنکا بجتا ہے، انہوں نے اس کو وضاحت سے لکھا ہے کہ ایمان ہوا اقرار و تصدیق. ایمان صرف زبان سے اقرار اور تصدیق کا نام ہے. اور امام اعظم حنیفہ کی کتاب 50 وسیع اس کی شرح لکھتے ہوئے امام کوثری نے کہا ایمان اقرار باللسان و تصدیق بالجنان، کہ تصدیق کرنے کا، دل سے تصدیق کرنے کا، اور ایمان ایک زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے. امام بخاری کا، امام جو ہے ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ تھا. اب امام بخاری کا یہ طریق تھا کہ امام بخاری چاہے ابو حنیفہ ہو یا ان کا کوئی اور مشائخ ہو، جس سے بھی ان کا اپنا نظریاتی اختلاف ہو جاتا اس سے وہ حدیث لیتے نہیں تھے. اب دیکھنا، امام حسین بن محمد بن وضاح اور مکی بن خلف بن عفان سے روایت ہے کہ ہم نے محمد بن اسماعیل بخاری کو کہتے ہوئے سنا ہے، کنت عن الف نفر،
من العلماء والزيادة ولم أكتب إن العم قال إيمان قول وعمل ولم أكتب عن ام قال ایمان القول. امام بخاری نے کہا، بڑے بڑے ائمہ نے روایت کیا، القائی نے شرح اصول العقائد السنہ کے اندر اس کو روایت کیا کہ امام بخاری نے کہا میں نے 1000 زائد علماء سے حدیث لکھی ہیں، میں نے صرف ایک ہی محدث سے حدیث کو مانا ہے. لکھی کتنے سے ہیں؟ میں نے لکھی کتنے سے ہیں؟ 1000 علماء سے حدیث لکھی. اور بخاری کہتے ہیں میں نے مانا صرف ایک کو ہے. جس نے ایمان کہا، جس نے یہ میرا عقیدہ بیان کیا، جس نے یہ کہا کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے، اور میں نے اس کو ہرگز نہیں مانا جس نے یہ کہا صرف ایمان قول کا نام ہے، عمل کا نام نہیں. تو امام بخاری نے وضاحت کر دی کہ میں نے ہزاروں سے ابو حنیفہ کے سمیت سب سے سنا ہے، لیکن جس نے بھی میرا عقیدہ رکھا قول ایمان قول و عمل کا نام ہے، میں نے اسی کے حدیث کو آگے لایا ہوں. جس نے یہ کہا ایمان قول کا نام ہے، میں نے حدیث کو ترک کر دیا ہے. اس لیے ترک نہیں کیا کوئی کذاب ہے، اس لیے ترک نہیں کیا کہ کوئی حافظ الحدیث نہیں ہے، اس لیے نہیں کیا کہ اس کے پاس علم حدیث نہیں ہے، اس کو حدیث یاد نہیں ہے، یا وہ حدیث میں کمزور ہے. اس لیے ترک کر دیا کیونکہ جو ہے میرے عقیدے کے مخالف ہے وہ. تو علمی اختلاف تھا، اور علمی اختلاف ہوتے ہی لوگ اس میں آگے صحابہ کرام کی جب گفتگو آئے گی، میری ایک اور نشست آئے گی اس پہ کہ ابو بخاری کے اندر موجود ہے کہ امیر معاویہ 1 وتر پڑھتے ہیں، عبداللہ بن عباس 3 وتر پڑھتی ہیں. بخاری کے اندر کئی اعمال دکھاؤں گا، ایک صحابی ایک عمل کر رہا ہے، دوسرا عمل کر رہا ہے. علمی اختلاف تھا، ایک صحابی دوسرے کا عمل نہیں لیتا اور دوسرا صحابی پہلے کا عمل نہیں لیتا. صحابہ میں اختلاف، لیکن علمی اختلاف. یہ کافر اور بریلوی دیوبندیوں والی اور وہابی سنیوں دیوبندیوں والی اور سنی شیعوں والی یہ جاہلانہ رسومات نہیں تھیں. میں اس اختلاف کو حق مانتا ہوں جو سنی دیوبندیوں بریلویوں دیوبندیوں شیعوں میں ہے، لیکن اس کے اوپر جو یہ مولوی بیٹھ کر کے، یہ ذاکر بیٹھ کر کے، یہ وہابی کے نام کروانے والے، حدیث کروانے والے جوہلاب بیٹھ کر کے امت میں ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں، یہ سب سے بڑا میں اختلاف میں ان سے کرتا ہوں. اس اختلاف یہ رحمت ہے، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. یہ بات سمجھ آ گئی. امام حاتم نے کہا، امام بخاری نے فرمایا کنت عن الف شیئا، امام حاتم نے کہا ہے وہ ساری بات میں نے بذات خود 1030 اشخاص سے حدیثیں لکھی ہیں. بخاری نے کہا، ابن حاتم نے کہا، لیکن میں ان میں سے ہر ایک محدث تھا جس سے میں نے حدیث لی، ہر ایک عالم تھا جس سے میں نے حدیث لی. امام بخاری نے کہا میں نے صرف ان تمام محدث جن کی حدیثیں میں نے لی ہیں، ان میں صرف میں نے ایک ہی حدیث کو قبول کیا ہے، ایک ہی محدث کی روایتوں کو قبول کیا، اس محدث کو جس نے یہ کہا کہ ایمان صرف قول اور عمل کا نام ہے. جس نے یہ قول کا نام ہے، میں نے 1030 محدثین میں سے سب کو پچھ کر دیا. وہ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ اور امام اعظم وہ مرجیہ تھے. اب یہ کیوں لگا؟ چونکہ جب یہ بات پھیلی نا کہ ابو حنیفہ نے یہ عقیدہ بیان کیا ہے، یہ عقیدہ مرجیہ کے ساتھ میچ کرتا تھا، لہٰذا وہ جو ہے جیسے کہ آج مسلمان داڑھی رکھتے ہیں، گھنیاں سر مڑواتے ہیں، تہ بند اوپر رکھتے ہیں. اب یہ تہ بند اوپر رکھنا، آنکھیں اندر دھس جانا، داڑیاں گھنی رکھنا، جو ہے پیشانیاں اونچی ہونا، بال کاٹ دینا، منڈوا دینا، قرآن خوبصورت پڑھنا، اور مسلمانوں والی آیات جو ہے کافروں پہ چسپاں کرنا. آج مسلمانوں میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، نہیں موجود ہیں؟ موجود ہیں. تو یہ ساری بخاری کے اندر موجود ہے. یہ تو خوارج کی نشانیاں ہیں. تو کیا سارے مسلمانوں کو ہم خارجی کہیں گے؟ ہر داڑھی رکھنے والے کو خارجی کہیں گے؟ ہر جو ہے وہ جو کرتا تھا، جو بھی خوبصورت قرآن پڑھتا ہے، ہر جو خوبصورت نمازیں پڑھتا ہے، ہم یہ کہیں گے بخاری میں روایت ہے خوبصورت نمازیں پڑھنے والے خارجی ہوں گے، زیادہ نمازیں پڑھنے والے خارجی ہوں گے، زیادہ قرآن پڑھنے والے خارجی ہوں گے؟ تو کیا ہم یہ کہیں کہ جناب یہ آج سارے مسلمان خارجی ہیں؟ او بھائی نہیں. کچھ چیزیں میچ ہو جانا کسی سے، اس کا ہو جانا یہ ثابت نہیں ہوتا. اب ایک عقیدہ مرجیہ کے ساتھ امام اعظم کا میچ ہو گیا، وہ پورا میچ نہیں ہوا. میں نے کہا مرجیہ کہتے تھے صرف اور صرف کہنے کا نام اسلام ہے، دین ہے، قول جو ہے اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کر لو، اس کے بعد کچھ بھی نہ کرو، تم جنت میں مسلمان ہو تو جنت میں جاؤ گے. جہنم میں جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
کافر جہنم میں جائیں گے. جبکہ اب اعظم حنیفہ کہتے تھے اقرار اور باللسان و تصدیق بالقلب کر لو، لیکن اس کے بعد اگلی بات یہ ہے عمل جو ہے وہ ایمان کا حصہ نہیں ہے، وہ واجب ہے. کیا ہے؟ وہ واجب ہے. کرو تو جنت میں جاؤ گے، نہیں کرو تو جہنم میں جاؤ گے، لیکن کافر نہیں ہو تم مومن ہی ہوگے. ٹھیک ہے؟ تو تمہیں سزا ملے گی اس کی جو تم نے غلط کیا ہے. تم نے شراب پی، شراب کو تم حرام سمجھتے ہو، تو پھر تم نے پی ہے، تو پھر تم کیا ہو؟ تم ہو مسلمان ہی، لیکن تم نے گناہ کیا ہے، تمہیں جہنم میں جائے گا. تمہیں سزا ملنے کے بعد تم جنت میں جاؤ گے. لیکن اگر تم نے شراب پی اور کہا کہ شراب جائز ہے، تو پھر تم کافر ہو گئے ہو، پھر تم پکے پکے جہنم میں جاؤ گے. ابو حنیفہ کی یہ بات آگے آ رہی ہے. وہ تو امام بخاری تک یہ بات کہ ابو حنیفہ جو ہے وہ مرجیہ کی والی بات پیش کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ تصدیق و بالقلب، اگلی بات نہیں پہنچی، تصدیق والی بات نہیں آئی. تو اب جو ہے پھر کہہ دیا امام بخاری نے، کہا کہ کان مرجیاً سکنو عنہ وعن رایہ وعن حدیثہ، کہ ابو حنیفہ مرجیہ ہیں، محدثین ان سے روایت نہ کریں اور ان کی رائے لینے سے اور ان کی حدیث لینے میں سکونت اختیار کریں. اچھا، کافر نہیں کہا، غیر محدث نہیں کہا کہ وہ مرجیہ ہیں. حدیث میں اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ ان پر مرجیہ کا الزام لگا ہوا ہے اور مجھ تک خبر پہنچ چکی ہے، اور مرجیہ کا الزام لگ چکا، اب خبر پہنچ چکی. اب اگر یہاں پر بخاری نہیں اقبال رضی بھی ہوتا نا تو وہ حدیث نہ لیتا. اگر یہاں کوئی شخص بھی ہوتا وہ حدیث نہ لیتا. کیوں؟ اگر وہ حدیث لے کر سامنے لائے گا تو ہزاروں لوگ جو اس وقت اعتراض کر رہے تھے وہ کہتے بخاری ایک مرجیہ کی روایت تو بخاری میں لا رہا ہے، پوری بخاری کو رد کر دیتے. لہٰذا یہ عقلاً بات ہے. امام بخاری نے یہ کہیں نہیں کہا میرا چیلنج ہے کہ ابو حنیفہ ضعیف ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ مرجیہ ہے، ان کو مرجیہ پر الزام ہے، لہٰذا ان سے حدیث کی سکونت اختیار کریں، حدیث نہ لیں. اچھا، اسی قول کے اندر بات موجود ہے کہ ابو حنیفہ محدث ہے، کیونکہ امام بخاری یہ کہتے ہی نہیں. امام بخاری یہ کہتے ہیں ابو حنیفہ تو محدث ہی نہیں ہے، ان سے تو روایت نہیں لینی چاہیے. وہ کہتے ہیں کوئی محدث بھی ابو حنیفہ سے حدیث نہ لے، حدیث ان کے پاس ہے تو تب بھی نہ لے نا. ایک ہے چیز ہو ہی نہیں تو اس کی چیز لے کیسے؟ تو اس کا مطلب ہے ابو حنیفہ کے پاس حدیثیں تھیں، تو امام بخاری جیسے اپنے استاد سے حدیثیں نہیں لیں، زولی سے روک دیں. جس طرح امام بخاری نے امام احمد بن حنبل سے ایک حدیث لی ہے، اسی طرح جو ہے امام بخاری نے ابو حنیفہ سے بھی کوئی حدیث نہیں لی. جی، اس طرح امام بخاری نے شافعی سے حدیث کو نہیں لی، امام بخاری نے اور احمد سے حدیثیں نہیں لیں. اس طرح امام بخاری نے جو ہے مرجیہ کی وجہ سے، وجہ مرجیہ الزام مرجیہ کی وجہ سے ابو حنیفہ سے حدیث نہیں لی. نہ یہ کہا کہ کذاب ہے، غیر محدث ہے، 20 حدیث یاد ہیں، ابو حنیفہ محدث نہیں ہے. ابو حنیفہ امیر المومنین فی الحدیث ہے. انشاءاللہ میرا لیکچر آئے گا اس پر بھی. جی، ہائے ہائے. ابو حنیفہ پر الزام لگانے والے نے ابتدا جو تھی وہ خوارج اور معتزلہ نے کی کہ ابو حنیفہ مرجیہ ہیں، اور یہ بات پھر پھیلتی گئی. تو ابو حنیفہ کے خلاف ایک جہاں اللہ کسی کو شہرت دیتا ہے تو ایک بڑی لوگ ہوتے ہیں بوز کرنے والے. تو ابو حنیفہ کے خلاف بوز کرنے والوں نے بہت کچھ لکھا، اور اسی طرح وہ چیزیں آگے پھیلتی گئیں. اور ہے فقہ تھا قدریہ، تو قدریہ عقیدہ کے خلاف ابو حنیفہ نے بڑھ چڑھ کے کام کیا تھا، مناظرے کیے تھے. ابو حنیفہ ہر مناظرے میں جاتے تھے قدریہ کے خلاف، تو اس لیے ان کے مخالفین بہت ہو گئے تھے. جو بندہ مناظرہ کرتا ہے، میں خود اس فیلڈ میں رہا ہوں، تو مناظرے والے لوگ جو ہے نا ایک طبقہ مانتا ہے، 10 طبقے نہیں مانتے، بندے کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو ابو حنیفہ کے خلاف لوگ بہت سارے مخالف تھے، ان کو ایک ادھوری بات ملی، انہوں نے اس کو وائرل کر دیا ہر طرف. نمبر 2، معتزلہ کا عقیدہ تھا، کبیرہ گناہ کے مرتکب تھے. ابو حنیفہ نے ان کی مخالفت اختیار کی، اور ان لوگوں نے ابو حنیفہ پر مرجیہ کا حکم لگایا. ہے خوارج کا عقیدہ تھا، ابو حنیفہ نے ان کے خلاف مناظرے کیے، اور اسی طرح یہ باتیں بڑھتی گئیں، چلتی گئیں. اب امام صاحب خود کیا فرماتے ہیں، امام حنیفہ فقہ اکبر کے اندر کیا فرماتے ہیں لا نقول، بلکہ میں ترجمہ پڑھتا ہوں. کہتے ہیں جناب ہم یہ نہیں کہتے کہ مومن اس کے گناہ نقصان نہیں پہنچائیں گے. میں نے بتایا کہ مرجیہ کا عقیدہ کیا تھا، کہ وہ کہتے تھے کہ مومن کے اعمال گناہ جو ہے وہ جو ہے کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، وہ تو جنت میں جائیں گے، جس نے تصدیق کر لی زبان سے، دل سے بھی. ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں، ہم نہیں کہتے کہ مومن کے گناہ نقصان نہیں پہنچائیں گے، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے. جس طرح
باطل فرقے مرجیہ اور باقی جو ہمارے مد مقابل ہیں وہ اور معتزلہ خوارج وہ جو ہے جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اسی طرح جو ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے. لیکن اگرچہ وہ فاسق ہوں اور دنیا میں ایمان کی حالت میں رخصت ہوں، اور نہ ہم مرجیہ کی طرح یہ کہتے ہیں کہ وہ نیکیاں جو ہے مقبول ہیں اور گناہ معاف ہیں، ہم یہ نہیں کہتے، اور نہ ہم کسی اور طرح کچھ اور فتویٰ لگاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں جو فاسق ہے وہ عذاب پانے کے بعد جنت میں جائے گا. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس شخص نے نیکی کی اس کی تمام شرائط کے ساتھ، یعنی ایوب فاسدہ سے مراد ظاہری جو گناہ ہوتے ہیں، مطلب ہے کہ تکبر، ریاکاری وغیرہ، نہیں مطلب ایک شراب خوری، بدکاری، زنا، جھوٹ، جو یہ ایوب فاسدہ ہیں. تو ایسے شخص جو شرائط کے ساتھ نیکی اس نے کی وہ فاسد نہیں ہے. اور مانیے مبتلا کے، یعنی مانیے مبتلا سے مراد باطنی گناہ کبیرہ، ریاکاری وغیرہ سے بچا، تو اس شخص نے اسے کفر اور ارتداد سے ضائع نہ کیا، یعنی وہ جو ہے اس کی نیکی ضائع نہیں جائے گی، اس کی نیکی کا اجر ہے اس کے لیے. جہاں تک کہ دنیا سے مومن چلا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی ضائع نہیں کرے گا، اسے اجر دے گا. اور کفر شرک کے علاوہ کفر شرک اگر نہ کرے گا تو پھر وہ جنت میں جائے گا. اور جو ایسا شخص جو بغیر توبہ کیے مر گیا، کفر اور شرک میں مر گیا اور مشیت اللہ کے تابع نہ ہوا، تو ایسا شخص عذاب میں ڈالا جائے گا. اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے، اصلاً عذاب کا مستحق ٹھہرائے گا. اللہ جنت سے ہمیشہ اسے دور رکھے گا. یہ جناب تصریحات ہیں کہ امام اعظم حنیفہ کا جو عقیدہ ہے وہ مرجیہ کے بالکل مخالف تھا. اور اسی لیے بصرہ کے ایک عالم نے، عالم عثمان بدنی نے اپنی کتاب جو ہے اس نے کتاب لکھی تھی ابو حنیفہ مرجیہ ہے، تو اس کے نام ایک بات لکھی، فما ذنب قوم تکلم بعدل، جو حق پر بولنے والی قوم کا یہی گناہ ہے کہ انہیں اہل بدعت انہیں مرجیہ کے نام سے مشہور کرتے ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ وہ اہل انصاف اہل سنت ہوتے ہیں، انہیں اس نام سے صرف اس کم ظرف لوگ ہی منسوب کرتے ہیں. اور اپنا عقیدہ تو بتا چکے. پھر علامہ شہرستانی نے ملل النحال میں یہ پوری گفتگو لکھی ہے کہ مجھے اپنی عمر کی قسم ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کو مرجیہ سننا کہا جایا کرتا تھا. بہت سے کہنے والوں نے جمی مرجیہ میں ان کو شامل بھی کیا ہے. اس کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. اس الزام لگانے والوں کی گمان تھا کہ ابو حنیفہ کا عقیدہ اور مرجیہ کا عقیدہ ایک ہے، جو بات میں نے پیش کر دی. تو یہ ساری بات ہے جناب. اور ابو حنیفہ کی طرف، اور ابو حنیفہ کو اس طرف مرجیہ نہیں کہا گیا. اس دور سے پہلے بھی، اس دور میں بھی حسن بن محمد بن علی بن ابی طالب، ہاں جی، علی کی اولاد میں سے جو ہے حسن بن محمد بن علی کے بیٹے محمد کے بیٹے حسن، ان کو بھی مرجیہ کہا گیا. سعید بن جبیر کو مرجیہ کہا گیا، عمرو بن عمرہ کو کہا گیا، محارب بن دثار کو کہا گیا، مقاتل بن سلیمان کو کہا گیا، حماد بن ابی سلیمان کو کہا گیا، قدید بن جعفر کو کہا گیا. بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ وہ یہ ساروں کو مرجیہ کی زد میں لایا گیا. تو ناظرین، یہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا جو اختلاف تھا امام بخاری اور مسلم کے درمیان، اور یہ اختلاف، اس اختلاف کے ہوتے ہوئے بھی امام بخاری ضرور حدیث لیتے، میرا وجدان یہ کہتا ہے. لیکن چونکہ ایک افواہ پھیل چکی تھی کہ وہ مرجیہ ہیں، تو جس پر الزام ہو آپ علوم حدیث اٹھا کے دیکھ لیں. کسی پر تہمت ہو، الزام ہو، تو محدثین اس پر جو ہے اس سے حدیث ترک کرتے ہیں یا اس کے حدیث کو مینشن کرتے ہیں، حدیث ضعیف کرتے ہیں اس کے. تو اگر الزام ہونے کے باوجود امام بخاری لکھ لیتے تو آج امام بخاری کی صحیح کو صحیح کے اندر یہ نقطہ نکالا جاتا کہ امام بخاری نے تو کہا ہے کہ میں ساری حدیث صحیح لکھ رہا ہوں، جبکہ امام بخاری پر تو تہمت ہے مرجیہ کی، تو پھر جو ہے یہ بخاری صحیح بخاری نہ رہی. تو امام بخاری نے احتیاطاً اس کے اندر جو ہے امام ابو حنیفہ سے حدیث نہیں لی. تو اس کے اوپر جو ہے پھر ایک کلام کیا گیا اور جھوٹ کا پروپگنڈہ کیا گیا. تو ناظرین سمجھ آ گئی ہوگی
کہ اختلاف کی بنیاد پر جو ہے بڑے بڑے ائمہ میں یہ اختلاف رہا ہے، تو اس اختلاف کی بنیاد پر لوگ حدیث ترک کی ہیں، لیکن ان کی عزت ادب کرتے تھے، ان کو کافر نہیں کہا۔ آج جو بندی بریلوی ایک دوسرے کو کافر کہتی ہیں۔ اللہ تبارک و دعا ہے کہ تعالیٰ میں اختلاف کی رحمت جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میٹرنگ کی توفیق عطا فرمائے، اختلاف سے ملنے والی رحمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اختلاف میں مخالفت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔